عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ہم سب پر فضل عظیم بے پایہ احسان کہ اس خلاق عالم جل وعلا نے اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اور ایک محاورہ ہے کہ جس سے محبت زیادہ ہو اس کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے۔ تو ایمان والے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور اس بے پناہ محبت کا ثبوت ان کا کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا۔ اور ان ربیع الاول میں ہونے والے دروس میں ہم نے یہ بات بارہا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے اگر سیرت کا کوئی بیان کرنے والا ہے، اگر آپ کے مقام کا، آپ کی رفتوں کا کوئی تذکرہ کرنے والا ہے تو وہ خود رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے۔ رب تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر بلند کیا، اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسل علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی مخصوص علاقے، کسی مخصوص قوم کی طرف انہیں مبعوث فرمایا۔ ان کا مخاطبین ان کی اپنی قوم تھی، جیسے عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے، موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے ان کی قوم مقرر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بہت واضح طور پر فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اور کتب سابقہ میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ہر رسول اپنے اپنے قوم کے لیے آیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے کسی ایک قوم، کسی ایک علاقے، کسی ایک زمانے کا تعین نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم اس بات کا گواہ ہے۔ اے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور رہتی دنیا تک کے لیے، تمام اقوام کے لیے، تمام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے۔ پوری روئے زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام لوگوں کی طرف آیا۔ پھر قرآن ہمیں ایک اور بات بتاتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تم سب کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے راہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہوں، آپ کے افعال ہوں، بلکہ آپ کی ساری ذات وہ امت کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مشعل راہ اور ایک قائد کی حیثیت رکھتا۔ اور جب آپ قیامت تک کے لوگوں کے لیے آئے تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کے اسلوب اور طریقے بھی ارشاد فرمائے۔ قوم کو یہ بھی بتایا کہ دعوت کیسے دی جائے گی، دعوت دینے کا انداز کیا ہوگا،
اور دعوت دینے والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ بھی ہمیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بیان فرما دی۔ یعنی اس سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات کو ہمارے لیے مشعل راہ، قائد اور نمونہ قرار دیا۔ اب اس کے بعد ائمہ سیر جو سیرت نگار ہیں، محدثین، شارحین، مفسرین، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت ہے۔ آپ کا ہنسنا امت کے لیے ایک دعوت، آپ کا اللہ کے خوف سے رونا امت کے لیے ایک دعوت، آپ کی زندگی کے سارے معاملات، آپ کا کلام، آپ کے افعال، آپ کے اخلاق، یہاں تک کہ آپ نے جو خطوط لکھے، نامہ مبارک، جن جن بادشاہوں کے نام بھیجا، آپ کا امن کے لیے کوششیں کرنا، جنگ کے حوالے سے آپ کا قوانین مرتب کرنا، وفود سے ملنا، لوگوں کی تربیت کا اہتمام کرنا، لوگوں کو مثالیں دے دے کر سمجھانا، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت ہے۔ یعنی آپ سراپا اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ آپ کا ہنسنا بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے، آپ کا رونا بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے، آپ کا جاگنا، سونا، آپ کا ہر عمل۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے فرمودات کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لکھ لیا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ یار کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی۔ آپ اس بات کو عام سطح پر لا کر دیکھیں۔ ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو بہت ساری باتیں اپنی زبان سے ایسی کہہ دیتے ہیں، جب ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے یہ درست نہیں کہا۔ اسی طرح جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں تو ہم بہت ساری باتیں جذبات میں آ کر، خوشی میں آ کر کہہ دیتے ہیں، وہ جو کیفیت ختم ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہم نے ایسا صحیح نہیں کہا۔ یعنی ہم اچھائی تکلفاً قبول کرتے ہیں، ورنہ برائی تو ہمارے اندر طبعاً ہے۔ طبعاً سے مراد کیا ہے؟ کسی کو گالی دینا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر بہتان لگانا، یہ ساری باتیں ہماری طبیعت میں شامل ہیں، اور ہم تکلفاً ان چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو روکتے ہیں، پہرا دیتے ہیں کہ نہیں، میں نے گالی نہیں دینی، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے چغلی نہیں کرنی، میں نے یہ حرام نہیں کھانا، میں نے حرام کمانا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اول سے لے کر انتہا تک ہم سب کے لیے نمونہ ہے، اور آپ یہ سارے کام طبعاً کرتے ہیں، تکلفاً نہیں کرتے۔ انسان جو کام تکلفاً کرتا ہے، یعنی اس کے کرنے میں اس کو مشکل پیش آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، اگر اس کو یوں سمجھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ یہ جنتیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، یہ دوزخیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں۔ اینڈ پر اللہ نے ٹوٹل کر دیا۔ 2 کتابیں آپ علیہ السلام کے پاس آئیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے سوال کیا کہ جب سب کچھ ان 2 کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جنتیوں کے نام، دوزخیوں کے نام، پھر ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نیکی کر سکتے ہو کرو، اس لیے کہ جنتیوں کے لیے جنتیوں والے کام آسان ہیں۔ آپ احباب اپنی طرف دیکھ لیں، آپ صبح فجر کی نماز کے لیے جو روٹین سے اٹھتے ہیں، وہ جتنا مرضی رات کو تھکے ہارے سوئیں، صبح فجر کے وقت ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آگے ایک اور معاملہ ہے، وہ اٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھ اس وقت ضرور کھلتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا نے آپ کے لیے آسانیاں رکھی ہیں کہ یہ کام آپ کے لیے آسان ہے۔
بلا تشبیہ بلا تمثیل، یہ سارے امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے حجت۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ یار کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذبات اور غصے میں ہوتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ آپ نے لکھنا چھوڑ دیا، آخر رسول اللہ علیہ السلام کی نگاہوں سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ چند دن دیکھا اور پھر حضرت عبداللہ سے فرمانے لگے کہ اے عبداللہ تم لکھا کرتے تھے، کیا معاملہ ہے کہ میں تمہیں لکھتا ہوا نہیں دیکھ رہا؟ مفہوم حدیث ہے۔ عرض کرنے لگے جی ساتھیوں نے منع کیا ہے، ساتھیوں نے منع کر دیا بھی نہ لکھا کرو، ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ آپ ساری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، رسول اللہ نے مذاق میں بھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں کہا۔ آپ نے مذاق بھی کسی کے ساتھ کیا ہے تو اس میں سچائی چھپی ہوئی ہے، یعنی رسول اللہ کا مذاق بھی ہمارے لیے سنت ہے۔ اور ہمیں ایک سبق یہ دیا جا رہا ہے، آج بات کرتے کہ جی دیکھو جی ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، لوگ جھوٹ بولے بنا ہنستے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موضوع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں، آپ کا تبسم کرنا، آپ کا مسکرانا، اس پر محدثین نے الگ سے کتابیں لکھی، جن میں وہ ساری روایات جن میں آپ نے مسکرایا اور جن میں آپ نے تبسم فرمایا، ان ساری روایتوں کو جمع کیا۔ اور ہمیں جب وہ واقعات پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو ہمارے سامنے آتا ہے جو ہمارے لیے بہت قیمتی اور اہم ہے، اور آپ سارے وہ جانتے ہیں۔ مثلا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس کوئی مانگنے والا آتا ہے اور وہ آ کے اونٹ کا سوال کرتا ہے، سواری کا، تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم، شمائل ترمذی کی روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا، میں تمہیں اونٹنی کا، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کمال کرتے ہیں، میں اونٹنی کا بچہ لے کے کیا کروں گا، میں تو سواری کے لیے مانگ رہا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام مسکرائے، اور یہ مسکرانا بھی آپ کی سنت ہے۔ اسی طرح ایک بڑھیا عورت آئی، چونکہ عربی زبان فصیح و بلیغ ہے، اس میں ہر عمر کے لیے الگ الگ لفظ ذکر ہوتے ہیں، بچپنا، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا۔ تو وہ بڑی عورت آئی، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگ پڑی، فرمایا بوڑھی رہے گی تو جائے گی نا، جوان ہو کے جائیں گے سارے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی دعوت ہے، تو آپ نے فرمایا لکھو، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، غمی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، جنگ کا موقع ہو، امن کا موقع ہو، اس زبان سے صرف حق بات ہی نکلتی ہے، اس زبان سے صرف سچ ہی نکلتا۔ اسی لیے اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کی ساری زندگی کو ہمارے لیے بہترین عمل کا اپنی نمونہ قرار دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت جس طرح دیتے ہیں، وہ دعوت دینے کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں اس حوالے سے ایک دعوت دیتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، فرمایا سب سے اچھی بات، جملہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔
مطلب یہ ہے کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے، کسی نہ کسی بہانے سے، موقع کی مناسبت سے دعوت دی جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے یہ سب سے اچھی بات ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے، اللہ کی طرف بلانا سب سے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذمہ داری اور یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد واضح فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ سیدھے راستے کی طرف ہی بلاتے ہیں، آپ ہدایت دیتے ہیں، آپ صراط مستقیم کی طرف بلانے والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، قرآن میں ذکر ہوا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، اے حبیب فرما دیجئے کہ یہی میری راہ ہے، یہی میرا راستہ ہے، اور ادعو الی اللہ، میں تمہیں بلاتا ہوں اللہ کی طرف۔ کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور وہ لوگ جنہوں نے میری پیروی کی ہم بصیرت پر ہیں۔ ہم کس پر ہیں؟ بصیرت پر ہیں۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے راستے کی دعوت کا جو پیغام ہے وہ واضح کر دیا کہ میں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کو بلانا اللہ کے لیے، نہ اپنی عمارت کے لیے، نہ کسی لالچ کے لیے۔ آج دنیا میں لوگ اسلام کے بارے میں لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈال رہے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر نے اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا، اور اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں چیزیں تھیں جن کا لالچ تھا، العیاذ باللہ۔ تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے مکہ والوں نے کون سی پیشکش ایسی تھی جو نہ کی ہو؟ کہا کہ ساری دولت آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کرتے ہیں، جس قبیلے میں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، آپ قبیلے کی عمارت چاہتے ہیں تو آپ کو قبیلے کا سربراہ بنا دیتے ہیں۔ تو اگر دولت آپ کا مقصود ہوتی، اقتدار آپ کا مقصود ہوتا، تو وہ تو سب نے اس وقت رکھا تھا آپ کے سامنے، اور آپ نے سب کی دعوت کو، سب کی ان پیشکشوں کو ٹھکرا دیا تھا، اور آپ نے واضح پیغام دیا کہ میں کس کی طرف بلا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اور اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کی طرف تھی، تو قرآن ہمیں ایک اور رہنمائی بیان کرتا ہے۔ قرآن ہمیں بیان کرتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت سے، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ اچھے واعظ کے ذریعے سے۔ پوری کائنات میں رب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے اللہ کے راستے کی طرف ہر ایک کو اچھے واعظ کے ذریعے سے بلایا، دانائی سے، حکمت سے بلایا۔ کسی بھی معاملے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے ایسے جملے نہیں سنیں گے، نہ کہیں دیکھیں گے، نہ کہیں پڑھنے کو ملیں گے کہ آپ کو لگے کہ ایک داعی وہ اس آیت سے ہٹ کر اس نے کوئی پیغام دیا ہو۔ آپ کو ساری زندگی میں ایسا نہیں ملے گا۔ یہاں تو آدمی آپ کے گلے میں چادر جو ہے اس کو کھینچ کر کہتا ہے اور نشان پڑ جاتے ہیں، گردن لال ہو جاتی ہے، اور وہ آپ علیہ السلام سے کیا کہتا ہے کہ جی مجھے پتہ ہے آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ ہم ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں تو ساری زندگی میں آپ کا کردار،
آپ کا جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اچھے واعظ کے ذریعے سے، دانائی کے ذریعے سے، وہ سر فہرست نظر آئے گا۔ اگر آج بھی امت یہ چاہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے لوگوں کو دعوت دوں، لوگوں کو حق کے راستے پر بلاؤں، تو اسے بھی اچھے واعظ کا سہارا لینا پڑے گا، اسے بھی حکمت سے کام لینا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی آج میں لوگوں کو روب دبدبے سے، دھونس سے اپنے عقیدے میں، اپنے مذہب میں داخل کر لوں گا، تو یہ اس کی سب سے بڑی خام خیالی اور خود کو دھوکے میں ڈالنے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا نے کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر اسے مسلمان نہیں کیا۔ آپ نے اپنے واعظ کے ذریعے سے، اپنے واعظ کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ، میرا کردار تمہارے سامنے۔ اور اگر گالیاں دے کر، لوگوں کو طعن و تشنیع دے کر لوگ اللہ کے راستے کی طرف بلائیں اور وہ یہ کہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو دین کی خدمت اسی طرح سے ہو سکتی جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ، اچھے واعظ کے ذریعے سے بلاؤ۔ یہ دو ذمہ داریاں ہیں داعی کے اوپر، والموعظۃ الحسنہ، نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، اور اگر لڑنا بھی پڑے تو قرآن ہمیں اس کے لیے بھی ایک راستہ بتاتا ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر تمہیں ان کے ساتھ بحث بھی کرنی پڑے تو احسن طریقے سے کرنا۔ اس آیت میں، سورہ نحل کی اس آیت میں کتنی اہم بات ہے جو بڑے سادہ الفاظ میں کہی جا رہی ہے۔ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ دانائی سے، اچھے واعظ سے، اور اگر کسی سے بحث بھی کرنی پڑے تو احسن انداز، کس سے؟ احسن انداز سے۔ اور آپ دیکھ لیجئے جن جن ہستیوں نے اس دعوت کے دینے کے انداز کو اپنایا، لوگوں نے ان کے پیچھے جوق در جوق چلتے ہوئے لبیک کہا، لوگوں نے ان کی بات کو سنا، ان کی دعوت کو مانا، ان کی دعوت کو قبول کیا، اس لیے کہ یہ طریقہ رب ارشاد فرما رہا ہے، یہ طریقہ رب العزت نے بتایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر دیکھا کہ یہاں اس حکمت کی، اس دعوت کی ضرورت ہے، تو آپ نے اس حکمت اور دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو بلایا۔ مثلا ایک واقعہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے اصحاب وہاں پر بیٹھے ہیں، اور ایک عورت اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے بڑی بے تابی کے ساتھ، اور جب اسے اس کا بچہ ملا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5999 نمبر، اس نے بڑی بے تابی سے، جس طرح مائیں کرتی ہیں، بڑی بے تابی سے اس کو گلے لگایا، چوما، محبت کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو بھی نصیحت بنایا، ہم منہج نبوی کے راستے کو اپنائیں، منہج نبوی کو اپنائیں، رسول اللہ کی دعوت دینے کے انداز کو اپنائیں۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا، کیا تم یہ خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ ڈال سکتی ہے؟ عرض کیجیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو طاقت اور قوت حاصل ہو اور یہ اپنے بچے کو آگ میں جانے دے۔ فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے۔ اب ایک واقعہ سامنے آیا، اس واقعے سے بھی سبق دیا جا رہا ہے امت کو کہ دیکھو اس واقعے سے بھی تم سبق سیکھ سکتے ہو۔ تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت دینے کا انداز ہے وہ بڑا اہم ہے۔ پھر سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے کسی کا انتقال ہوا،
ہم جنازے کی ادائیگی کے لیے گئے اور اس کے بعد ہم قبر کے کنارے بیٹھ کے، کہ قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، قبر تیار ہو رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی وہاں بیٹھ گئے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، تنکا، چھوٹا سا چھڑی کہہ لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے زمین کو کرید رہے تھے، اور آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پھر فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، 2 یا 3 بار آپ نے یہ جملہ دہرایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یعنی جس قسم کا موقع ہے اس موقع کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا، امت کو سبق دیا۔ پھر اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے جامع ترمذی میں، سیدنا مستور بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ راستے سے ہم گزر رہے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک بکری کا مردار بچہ دیکھا جو پھولا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے دیکھ رہے ہو، اس مردار کو دیکھ رہے ہو؟ اور مفہوم حدیث عرض کرتا ہوں، فرمایا جب یہ اپنے مالکوں کے نزدیک حقیر ہو گیا، بے وقتہ ہو گیا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی، تو انہوں نے اسے پھینک دیا۔ اور مفہوم حدیث میں کہ فرمایا اسے تم میں سے کوئی خریدے گا؟ اسے تو کوئی مفت بھی خریدنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا اہون علی اللہ من ہذہ علی اہلہا، جتنا یہ بکری کا مردار بچہ اپنے مالکوں کے لیے حقیر ہے، دنیا اس سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں بے وقت اور حقیر ہے۔ اور ہم اس دنیا کو سجانے کے لیے کس قدر انہماک اور توجہ سے مشغول ہیں، اس دنیا کو جس دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی وقت، کوئی قدر و قیمت نہیں، ہم اس دنیا میں اس قدر محو ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم نے دنیا کی چکا چوند جو چمک ہے اس سے ہماری آنکھیں خیرہ ہو گئی ہیں، پتھرا گئی ہیں، اور ہم جو ہمارا پیدائش کا مقصد تھا کہ تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، وہ مقصد ہمارے ذہنوں سے نکل گیا، اور ہم اس دنیا کو سجانے سنوارنے کی فکر میں لگے ہیں۔ میں ایک جملہ، بڑا قیمتی جملہ ہے، بابا جی اشفاق احمد رحمہ اللہ، بڑا علمی نام ہے ادبی حلقوں میں، تو ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس سے میری زندگی سنور جائے، تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ اپنی آخرت سنوار لو، اپنی آخرت سنوار لو۔ تو ہم میں سے ہر ایک بندہ اگر یہ سوچے کہ میں آخرت خراب تو نہیں کر رہا، مال دنیا سے میری آخرت خراب تو نہیں ہو رہی، اگر مال دنیا سے آخرت سنور رہی ہے تو وہ مال اچھا ہے، اگر دنیا کے مال کے ذریعے سے آخرت سنور رہی ہے تو وہ مال اچھا ہے، اور اگر دنیا کے مال سے آپ کی آخرت خراب ہو رہی ہے تو پھر وہ مال ہرگز اچھا نہیں ہے۔ تو آپ نے واضح طور پر فرمایا جتنی یہ بکری اپنے مالکوں کے لیے حقیر ہے، دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس دنیا کو سجانے کی ہمیں فکر ہے۔ اس دنیا کو سجانے کے لیے ہم رات دن ایک کرتے ہیں، اور فضول چیزیں بھی ہمارے پاس شامل ہو جاتی ہیں۔ ہم گھروں کا فرنیچر ہو، تزئین و آرائش ہو، اس کا کتنا اہتمام ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس سے 10واں حصہ بھی ہم اپنی آخرت سجانے سنوارنے کے لیے صرف نہیں کرتے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ دنیا کی تگ و دو چھوڑ دیں، بلکہ دنیا کے اچھے انداز کے لیے قرآن کریم نے سورہ جمعہ کے آخر میں کیا فرمایا؟ جب جمعے کے لیے بلایا جائے
دوڑ کر آؤ، خرید و فروخت چھوڑ دو، اور جب تم نماز ادا کر چکو فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ دین نے تو ہمیں واضح طور پر کہا، ایسا تو نہیں ہے کہ دین نے کہا ہو کہ نہیں ضرورت نہیں ہے۔ تو جو نبوی طریقہ تعلیم ہے اس میں ہمارے لیے بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں۔ فرمایا مومن اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے ہے، اور اسے ڈر رہتا کہ ابھی بھی گرا، ابھی بھی گرا، ابھی بھی گرا۔ گناہ کرنے کے بعد اس کو چین نہیں آتا، گناہ اگر اس سے ہو جائے تو اس کو چین، وہ جب تک توبہ نہ کر لے، اس کا کفارہ نہ ادا کر لے، اس کو چین نہیں آتا۔ وہ اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے پہاڑ ہے اور یہ اس کے نیچے بیٹھا، ابھی بھی گرا، ابھی بھی گرا۔ اور فرمایا جو فاجر ہوتا ہے، فاسق و فاجر، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا عادی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وہ گناہوں کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے، بس اڑا دیا، ختم۔ یہ فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے میں اور آپ کی مخالفت کرنے والے کے راستے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دین کی طرف دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا۔ تو ان 30 جو ہمارے ربیع الاول کے دروس تھے، ان دروس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا، سمجھا، پڑھا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت دینے کا انداز ہے، جو اللہ کی طرف بلانے کا انداز ہے، اللہ تعالی ہمیں وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر امتی کے ذمے یہ بات لگائی ہے، میری ایک بھی بات کسی کے پاس ہے تو دوسروں تک پہنچا دے، میری ایک بھی بات کسی کے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ اور آخری خطبے میں یہ بات فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک میری بات پہنچائیں۔ صحابہ نے اپنا مشن پورا کیا، انہوں نے اپنا مشن، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، ان سب نے اپنا مشن پورا کیا۔ رہ گئے ہم اس مشن کو جان بھی نہ سکے، اس مشن کو سیکھ ہی نہ سکے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی منزل کی طرف جا رہا ہے، یہاں سے کوئی لاہور کے لیے نکلا ہے اور پیدل نکلا ہے تو امید ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ لاہور پہنچ جائے گا، لیکن جس کا سفر ہی لاہور کی الٹی سمت ہو، وہ گاڑی پر بھی ہو تو وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے، جس کے بارے حضور نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، قرآن فرماتا ہے محبوب آپ سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں یہ ہے میرا راستہ۔ تو ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف سارے بلانے والے بن جائیں، اچھے مبلغ بنیں، اچھے مدعی بنیں اور دعوت کا کام کریں۔ ان باتوں کو امید ہے کہ آپ سمجھے ہوں گے۔ ہم نے جو ان سارا اس پورے مہینے میں جو ہم نے سفر کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور ہم یہ بات جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر ایک نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کما حقہ بیان نہیں ہو سکتی۔ سب سے اہم بات کہ رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، ہم اس کو اپنائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں جب کسی سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ تو جی بڑی اونچی ہستی تھی، ہم کہاں اور وہ کہاں۔ وہ بھائی انہوں نے یہ عمل کس کے لیے کیا؟ ان کا یہ عمل کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ اگر میں اور آپ اس عمل سے سیکھیں گے نہیں اور کہیں جائیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ بات تو فضول اور لغو کہلائے گی۔ اس لیے یہ تہیہ کیجئے کہ ہم نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو لے کر آگے چلیں گے۔
اور کتنا حسین جملہ ہے جو امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب زیدہ مجدو کہا کرتے ہیں کہ صرف اپنی نہیں بلکہ ساری امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھانا. اور یہ تبھی ہوگا نا جب آپ اس نبوی مشن کو سمجھیں گے. اگر نبی کے مشن کو نہ سمجھا گیا تو ہم کہیں کوئی نہیں، ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے چلے جائیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن